السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے حضرات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ فقہ کا ہمارا سبق چل رہا تھا جس میں مفسدات نماز 14 تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب نماز کی سنتیں، نماز کی سنتوں میں اگر ہم خیال رکھیں گے نا تو سنت کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، نماز کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ یہ چیزیں نماز میں سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو سینے تک اٹھانا۔ مردوں کے لیے ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھانا، عورتوں کے لیے ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ناف کے نیچے جب ہاتھ باندھیں گے یہ بھی سنت ہے، اور عورتوں کے لیے اوپر سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ نمبر 3 ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا۔ نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھنا۔ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا۔ یہ ساری چیزیں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کا ہم خیال رکھیں گے کہ یہ سنت ہے تو اس کا الگ سے ثواب ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ جیسے ہی ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر اس کے بعد جاتے ہیں اللہ اکبر، تو لفظ اللہ اکبر کہہ کے کہنا یہ بھی سنت ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا، ٹھیک ہے، یہ بھی آ گیا۔ اور نمبر 8 سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم تو 3 مرتبہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ نمبر 9 سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ سمجھ میں آئی؟ سب سے کم مقدار میں 3 مرتبہ کہنا چاہیے، 3 مرتبہ سے کم نہ ہو۔ نمبر 10 دونوں سجدوں کے درمیان اور اتحیات کے لیے مردوں کو بایاں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا، اور عورتوں کو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر کولیوں پر بیٹھنا۔ عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں ایک سائڈ نکالیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مردوں کے لیے کیا ہے، ایک پاؤں کھڑا کر دے دوسرے کے اوپر بیٹھ جائے، اس کے اوپر، یعنی آپ یہ سمجھے دونوں پاؤں ہیں، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اس پاؤں کو بالکل سیدھا کھڑا رکھنا ہے، یوں کر کے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد آتا ہے درود کے بعد دعا کا پڑھنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا، یعنی سلام کے وقت اس سائڈ پہ منہ کرنا اور دوسرے سائڈ پہ منہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 14 سلام میں فرشتوں اور مقتدیوں اور نیک جنات جو حاضر ہوں ان کی نیت کرنا، اور اگر مقتدی ہوں تو امام کی پیچھے ہونے کی صورت میں دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کریں، اور اگر امام کے دائیں بائیں ہو تو جدھر امام ہو اس سلام میں اس کی نیت کر لیو۔ یعنی سلام پھرتے وقت آپ یہ بھی تصور کریں کہ بھئی یہاں پر اس سائڈ کے فرشتے ان کو سلام کر رہا ہوں، اور جو نیک جنات ہیں جو حاضر ہیں ان کے لیے بھی میں سلام کر رہا ہوں، اور اس سائڈ سلام پھرتے وقت ان کا بھی میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں، لیکن اگر سنت کی نیت سے ہم کریں گے تو اس کا ثواب ہمارے لیے اور بھی بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی سنتیں ہمارے پاس آ گئیں جی 14، تو نماز کے مستحبات آگے ہیں، پھر مکروہات ہیں، تو اس طرح آگے انشاءاللہ ہم بتاتے جائیں گے، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بات کا اور فقہ کا جو سبق ہے ہمارا چلتا آ رہا ہے، تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر لیں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔